اور یہاں ایک بات میں بڑی اہم عرض کروں گا، وہ سوچو، اس کو سمجھو ذرا۔ یہ قانون جو رکھا ہے زنا کا، سخت رکھا ہے۔ اب آپ اس کے پیچھے جائیے، آغاز دیکھیے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن ضروری ہے یہ باتیں سمجھنا، شاید تمہیں ایسی باتیں نہ کہیں سے سمجھ میں آئیں، اس لیے سمجھیے۔ نمبر 1، میں نے عرض کیا تھا یہ فطری مسئلہ ہے، تو اللہ نے انسان کے عقل میں اور دل میں اتنی بات رکھی ہے کہ کسی کی عزت پر حملہ اسے نہیں کرنا چاہیے، تو یہ ایک باڑ لگائی ہے نا اللہ نے۔ تمہاری عقل تو کہتی ہے نا کہ یار غلط ہے زنا کرنا، غلط ہے کسی کی بہن بیٹی پر ہاتھ ڈالنا، عقل کہتی ہے نا، تو یہ ایک باڑ لگی۔ نمبر 2، دوسری باڑ تمہارا ایمان ہے، تمہیں روکتا ہے اس چیز سے، یہ دوسری باڑ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، جب تم گناہ کے قریب جاتے ہو تمہارے دل میں ایک فرشتہ خیال ڈالتا ہے نہیں کرنا چاہیے تمہیں، یہ تیسری باڑ ہے، تیسری رکاوٹ کھڑی کی سامنے۔ نمبر 4، الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ کھڑا ہو، یہ چوتھی باڑ لگائی، نہ کھڑا ہونا تنہائی کے ساتھ۔ 5ویں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، نظروں کو نیچے رکھو تاکہ اس جگہ تک نوبت نہ آئے تمہیں، 5ویں باڑ لگائی، ٹھیک ہے۔ ادھر 6ٹھی باڑ، مجھ کو کہا باحجاب ہو جا، پردہ کر، بغیر حجاب کے باہر نہ نکلنا۔ 7ویں باڑ، وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، ایسا چلنا کہ تیرے پاؤں کے گھنگرو نہ بجیں، زیور کی آواز نہ غیر محرم کے کان تک پہنچے تاکہ اس کے دل میں فتنہ نہ پیدا ہو۔ 8ویں باڑ، اگر تجھے کبھی بات کرنے کی نوبت آ جائے غیر محرم اجنبی سے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، زبان میں نرمی نہ لانا۔ 8ویں باڑ، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، عورت کو صرف ضرورت کی بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اتنے حجابات، اتنی بڑے رکاوٹیں، ایک سرکش گھوڑا ہے نا، نفس اندر جو ہے وہ سرکش گھوڑا ہے، اس کے سامنے اتنی رکاوٹیں کھڑی کی۔ پھر اسلامی معاشرہ، پھر سزا، یہ سزا ہے، یہ بڑی رکاوٹ ہے، تمہیں ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی اگر ایک نفس ان ساری کی ساری رکاوٹوں کو پھلانگتے انتہا تک پہنچتا ہے، تو اس کو پھر کیسے چھوڑا جائے؟ اتنی رکاوٹیں کھڑی کر کے وہ ساری رکاوٹوں کو توڑ کے چلا گیا، ساری رسیاں توڑ کر وہ پہنچ گیا۔ جیسا کہ ایک جانور اپنی مادہ کو دیکھتا ہے، اس کی طرف بھاگتا ہے اور بے قابو ہو جاتا ہے، اور انسان بھی بے قابو ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر۔ انسان کے سامنے اس لیے تو رکاوٹ کھڑی کی ہے نا، یہ مادہ کو دیکھ کر بھی یہی بھی بے قابو ہو گیا ہے، تو اس میں اور اس میں پھر کیا فرق ہوا؟ بات سمجھے بھائی؟ اب پھر بھی مزید اس مالک کا کرم اور احسان، غیر شادی شدہ ہے، چلو کوڑے لگا دو اس کو، اس لیے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ شادی شدہ ہے اور سخت کر دی سزا، کیوں؟ بیوی نہیں ہے تیری، کیوں گیا ہے ادھر تو؟ اس کی سزا اس لیے سخت کر دی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو دونوں سزائیں ہیں، شادی شدہ کے لیے، غیر شادی شدہ کے لیے، اس کے لیے سزاؤں کے لیے شرائط کتنے سخت کڑے رکھے، کتنے کڑے شرائط رکھے۔ 2 باتوں سے ایک ہوگی تو حد ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ نمبر 1، یا تو مجرم خود اقرار کرے، 4 بار اقرار کرے کہ اس نے زنا کیا ہے، اور یا 4 گواہ موجود ہوں اور وہ 4 گواہ گواہی دیں، اور وہ ہلکی پھلکی گواہی نہیں چلے گی، وہ اس طرح سے گواہی دیں، حدیث کے الفاظ بتانا چاہ رہا ہوں، جیسا کہ سلائی سرما دانی کے اندر ہوتی ہے، وہ 4 گواہ کہیں گے ہم نے ایسے دیکھا، وہ 4 گواہ کہیں گے ہم نے ایسے دیکھا جیسے ڈھول رسی سمیت کنویں کے اندر گیا ہوا ہوتا ہے، اس طرح سے ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ چاروں نے ایسی گواہی دے دی، اسلامی عدالت ان 4 کی تحقیق کرے گی، محلے میں پوچھے گی یہ کیسے لوگ ہیں، جھوٹے تو نہیں ہیں، کہیں آپس میں مل بیٹھ کے منصوبہ تو نہیں کر دیا، ان کی عدالت پرکھی جائے گی، نیک ہونا دیکھا جائے گا،
ان کی عدالت جب ثابت ہو گئی کہ ہاں بھائی یہ محلے کے معزز لوگ ہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور وہ چاروں کہیں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے اس طرح سے دیکھا ہے، جو دو باتیں میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ سلائی سرما دانی میں اور رسی ڈھول کنویں کے اندر ایسے، تو پھر حکم ہے کہ اس کو کیا کرو، حد لگاؤ۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو یہ حد کی طریقہ یہ بتا دیا۔ مزے کی بات، حد لگنا شروع ہو گئی، ان میں سے اگر ایک پھر گیا حد ساقط ہو جائے گی۔ حد کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ پھر اس کو کوڑے لگیں گے 80۔ کیوں الزام لگایا تم؟ ادھر بھی سخت کہا کہ بلا وجہ کوئی الزام لگائے گا تو 80 کوڑے اس کو لگیں گے، اور صرف 80 کوڑے نہیں لگیں گے، ہمیشہ کے لیے اس کی گواہی کو غیر معتبر قرار دیا جائے گا تاکہ کسی پر کوئی الزام نہ لگائے، سمجھے؟ اور ادھر اگر شادی شدہ ہے تو اس کو جب رجم کریں گے، پتھر لگائیں گے، ماریں گے، اس کو سنسار کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر اس دوران ان گواہوں میں سے ایک نے کہہ دیا میں نے غلط کہا، حد روک دی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور دوسری صورت اقرار کی ہے، اگر مجرم خود آ کے اقرار کرتا ہے زنا کا، تو اب دیکھو کیسے ہوگا۔ کیا خوب انداز ہے اسلام کا، کیا خوب انداز ہے۔ وہ آ کے اقرار کرے گا مجھ سے یہ جرم ہوا ہے، قاضی چہرہ پھیر لے گا، نظر انداز کرے گا، اس کی بات نہیں سنے گا، ایسی اور فل بکرا ہے۔ پھر دوبارہ اقرار کرے گا، اگر وہ ایک بار کہہ کے چلا گیا تو قاضی پیچھا نہیں کرے گا اس کا، دوسری بار اس نے پھر سے آ کے اقرار کیا، پھر بھی قاضی نظر انداز کر دے گا، اس کی بات کے پیچھے نہیں پڑے گا۔ اگر وہ اٹھ کے چلا گیا قاضی نہیں پوچھے گا اس سے، تیسری بار اس نے کہہ دیا تب بھی نہیں پوچھے گا، 4 بار اگر اس نے کہہ دیا کہ مجھ سے یہ بدکاری ہوئی ہے، 4 بار، پھر قاضی اس کی طرف متوجہ ہوگا، ورنہ پہلے قاضی نظر انداز کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو چوتھی بار جب 4 بار ہو گئی تو پھر قاضی اب اس کی طرف متوجہ ہوگا، ہاں بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ پھر وہ کہے گا میں نے یہ کیا۔ پھر قاضی اس سے پوچھے گا زنا کیا ہوتا ہے؟ صرف اتنی بات نہیں، قاضی اس سے پوچھے لعلک قبلتها، ایسا تو نہیں آپ نے صرف بوسہ دیا، لعلک لمستها، کہیں ایسا تو نہیں آپ نے چھو لیا؟ نہیں، وہ کہے گا نہیں مجھ سے زنا ہوا۔ پھر وہ کہے گا، قاضی اس سے پوچھے گا زنا کیا ہوتا ہے، تعریف کیا ہوتی ہے زنا کی؟ وہ کہے گا وہ کام جو آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، یہ میرے فلاں کے ساتھ کی، کھلی ہو گئی بات۔ پھر قاضی آس پاس لوگوں سے پوچھے گا اب یہ جنون، یہ پاگل تو نہیں ہے کہ یہ پاگل تو نہیں ہے کہ بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ کسی ایک نے کہہ دیا کہ یہ مجنون ہے، حد نہیں لگے گی، ساقط ہو جائے گی۔ الحدود تندرع بالشبہات، ذرا سا شبہ آ گیا تو حد ساقط ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے ماعز، اور انہوں نے اقرار کیا 4 مرتبہ۔ پھر آپ نے یہی سوالات پوچھے جو میں نے آپ کو بتا دیے، لعلک لمست، کہیں چھوا تو نہیں ہے آپ نے، اس کو اب زنا کہہ رہے ہو؟ لعلک قبلتا، کہیں بوسہ تو نہیں دیا جس کو اب زنا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں یہ ہے، کیا ہوا؟ پھر آپ اس نے بتایا اس طرح سے جو انسان اپنی بیوی سے کرتے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جنون تو نہیں ہے؟ صحابہ سے پوچھا اس نے شراب تو پی ہوئی نہیں ہے کہیں؟ ایک صحابی نے اٹھ کے منہ سونگا کہ نہیں اللہ کے رسول شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ جب اتنے سارے شواہد سے بات ثابت ہو گئی تو پھر قاضی کہتا ہے اب اس کو لے جاؤ جا کے حد لگاؤ۔ اور پھر مزے کی بات، اگر حد لگنے کے دوران، پتھر لگنے کے دوران اس نے کہہ دیا نہیں میں نے غلط کہا تھا، حد چھوڑ دی جائے گی، حد روک دی جائے گی، نہیں لگے گی حد۔ پھر ایک پتھر پڑا نا، جب درد لگا اس کو، اس نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں کیا، میں غلط کہا تھا، حد چھوٹ جائے گی۔ بتاؤ یہ اسلام کے قوانین ہیں، یہ سخت ہے کیا؟ یہ سخت ہیں کیا؟ جتنا قانون سخت ہے، شرائط دیکھو نا، اس کے ثبوت کے لیے کیا کڑی شرائط ہے، کتنی سخت ترین شرائط ہے۔ اور پھر جب اس کو لے گئے ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کو، حد لگائی صحابہ نے، جب ان کو سنسار کیا، پتھر مارے، تو
تو ظاہر ہے انسان ہے، لگے، تکلیف ہوئی، جسم دائیں بائیں بھاگے، ادھر ادھر بھاگے، وہ بھاگے تو ایک صحابی نے اونٹ کی ہڈی تھی، پیر کی لات بڑی، وہ اٹھا کے ماری، دو گر گئے، مر گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ حد ہے کہ حد میں نہیں معاف کر سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آپ رو رہے اور آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ جب وہ بھاگا تھا تو تم نے چھوڑا کیوں نہیں اس کو؟ یہ معنی نہیں تھا کہ حد سے چھوڑنا تھا، نہیں، شاید وہ رجوع کر لیتا، شاید وہ کہہ دیتا کہ نہیں میں نے کیا، اور اگر وہ کہہ دیتا تو ہم حد چھوڑ دیتے اس کو۔ مجھے بتاؤ اس اسلام کے قوانین کیا خوبصورت قوانین، کون سی دنیا کی طاقت یا کون سی دنیا کی حکومت جس کا یہ قانون اور ایسا بہترین قانون۔ یہاں تو مجرم کو سزا کیا، اس کے خاندان تک کو تباہ اور بدنام کر دیا جاتا ہے، کیا سزا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اسلام بڑا عجیب مذہب ہے، اور عین انسان کے مزاجوں کی رعایت رکھتے ہوئے سزائیں بھی نافذ کرتا ہے، لیکن سزاؤں کے ساتھ ساتھ عزتوں کو پامال نہیں کرتا، خاندانوں کو پامال نہیں کرتا۔ بھائی